موجود ہے یا کوئی آپ کے پاس اتنی ریسرچ موجود ہے یا آپ کے پاس اس کا پھر تو بات مجھے سمجھ آتی ہے. صحیح. لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جس کے اندر کچھ بھی آپ نے نہیں کیا تو وہاں پر پھر یہ کرنا پڑے گا نا. اور انگلش کو اگر دیکھا جائے ورلڈ کے تناظر کے اندر تو میرے خیال میں اگر لازم نے کر دی کو حرج نہیں. اس کو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اس کی وجہ میں دو چار آپ موضوعات بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. دنیا میں آپ کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو انگلش اسپیکنگ شخص مل جائے گا. صحیح. اور آپ کا واسطہ جو ہے جن دوسرے لوگوں سے پڑھے گا ان کو تو آپ کی زبان نہیں آتی, آپ کو ان کی زبان نہیں آتی, تو پھر انگلش کے ذریعے سے انٹریکشن ہوگا. اور آپ کو جابس کے زیادہ مواقع مل جاتے ہیں اگر آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں جن کے اندر اسپیشلی سی ایس ایس, پی ایم ایس, آپ کے پی پی ایس سی ہے, ایف سی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قسمیں وہ انگلش میں ہے. اگر آپ انگلش جو ہے اس کو یہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے اس میں کمپیٹ کریں گے. دوسری آپ کی کانسٹیٹیوشن اور لا کی جو لینگویج ہے وہ بھی آپ کی انگلش ہے. انگلش میں وہ انگلش ہمارا تو آئین جو ہے انگلش کے اندر کانسٹیٹیوشن ہمارا اس کے اندر ہے. پھر جو ایک اور مین چیز ہے کہ آپ کی سرکاری زبان بھی الحمدللہ انگلش ہے. وہ جو انگلش اگر آپ کسی پوسٹ پہ چلے بھی جاتے ہیں تو جب آپ کے ساتھ کورسپونڈنس کرے گی آپ کی ہائر اتھارٹی یا گورنمنٹ تو مجھے بتائیں میں انگلش نہیں کریں گے کیسے, اس کو پڑھنے نہیں آتا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کل ہمارے کیونکہ امتحان کا بھی وقت ہے اور پیپر وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, تو گزارش یہ کروں گی کہ ہمارے طلباء ایسا کیا کرے, کون سی چیز, کیونکہ انگلش بہت آپ نے جیسے بتایا کہ واسٹ سبجیکٹ ہے, اس میں گرامر ہے, اس میں لٹریچر ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو جو طلباء ہے خاص طور پہ اب نیکسٹ ہمارے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو ہے آنے والے, تو طلباء کون سے پورشن یا کون سی چیز کے اوپر فوکس کریں کہ وہ آسانی کے ساتھ انگلش جو ہے وہ پاس کر سکیں؟ جی, انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈینٹس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا سب سے پہلے تو یہی جواب ہے کہ اسٹوڈینٹس اب سیریس ہو جائیں. پہلا سوال یہ جواب ہے. سب سے پہلے تو اب بھی وہ سیریس ہو جائیں تو فیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ کے 5 یا 10 سوال کریں گے نا جی تو پھر ہم تیاری کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے. میرا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے 100% رزلٹ بھی آتا ہے. الحمدللہ. 2 سے 3 سوال اس سے زیادہ نہیں کرنے. 2 سوال اگر آپ کریں 365 دن ہے سال کے اندر, جس کا حساب لگائیں کہ 2 سوال کریں تو کدھر چلے جائیں گے. اور اگر وہ 3 سوال کریں تو کتنا کر لیں گے تیاری. وہ 4 سے 5 ماہ میں تیاری کر دیتے ہیں. صحیح. اور اب بھی وہ اگر 3 سوال کرنا شروع کر دیں پیپر سے پہلے وہ بہت اچھے طریقے سے, میرا نہیں خیال کسی بھی کتاب سے 200 سے زیادہ سوال ہوتے ہیں جی, شارٹ کوسچن بھی لے لیں تو آپ دیکھیے کہ یار وہ بالکل تیار ہو جائے گا 2 مہینے کے اندر, وہ بڑا ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ہر شے اکٹھی کر لینی ہے. ایسے نہیں ہے. ڈیٹ شیٹ آئی پڑھیں گے کافی دنوں کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ہفتے کے اندر ہر ویک کے اندر ان کا یہ ایک ہونا چاہیے کہ سوال تو کر رہے ہیں ڈیلی کے, ہفتے کے اندر 2 ایسے ساتھ میں لائیں, ایک لیٹر میں لائیں, اسٹوری میں لائیں, یہ وہ ساتھ میں لائیں. اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے نا وہ سلیبس 2 ماہ کے اندر تقریباً وہ آپ سے زیادہ ختم ہو جائے گا. اگر اسٹوڈنٹ 3 حصے یا 2 حصے کر لیتا ہے تو اس کی امید جاگ جاتی ہے پاس ہونے کی. پھر آپ کے سینونیمز ہیں اور مختلف جو آبجیکٹو والا پورشن ہے اس کو آپ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اگر 10 آبجیکٹو روز کر لیں 10 صحیح, تو ایم سی کیو 10 کیا مشکل ہے. اب انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کو 10 تو کرنے چاہیے, بالکل وہ آرام کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اب وہ پڑھنے پر بیٹھ جائیں, کنسنٹریٹ کریں, پرانی باتیں بھول جائیں اور 2 سے 3 سوال ڈیلی بیس پر کریں. 7 ایسے ایپلیکیشن اور لیٹر ایک کر کے کریں. جیسے آپ کے ہیں سب سے پہلے تم کو اسمارٹ اسٹڈی کی طرف آنا چاہیے. وہ دیکھیں کہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے, اس میں زیادہ پورشن کتنے نمبر کا کس میں سے آنا ہے, کیا کیا مارکس ہے. مثال کے طور پر اس کے 3 چیپٹر ہیں تو اس میں سے وہ دیکھیں کتنے مارکس کا سوال آنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں سے ایم سی کیوز کتنے ہیں, اس میں سے آبجیکٹو کتنے, وہ دیکھیں کہ 20-22 نمبر بن جاتے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی میں 10 نمبر کا آ رہا ہے, کسی میں 15. تو دیکھیں کہ زیادہ نمبروں والی چیزیں پہلے کور کرتے جائیں تاکہ وہ لانگ رن جو ہے وہ اپنی انگریزی کو بہتر کر سکے. کوئی کتاب آپ سجیسٹ کرنا چاہیے؟ اچھا یار, یہ بڑا دلچسپ آپ نے کوشچن کیا ہے طارق صاحب. جی. اور
اب میں اس پر مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. جی جی پہلے تو یہ ہے کہ میں اکثر جو انگلش کا آدمی انگلش والے لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے. جی 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 تو لوگ فرسٹ اسٹیج پر ہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیمبرج کی لے آئیں, جی جی آپ ایکسفورڈ کی پڑھ لیں, جی جی آپ کی فلاں پڑھ لیں فلاں پڑھ لیں, ان کو پڑھنی نہیں آتی. صحیح. تو اگر آپ واقعی انگلش کچھ نہ کچھ سیکھنی ہے ابتدائی اسٹڈی اوپر, یا ہمارے کیونکہ اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ یا پنجابی ہیں یا اردو ہے, جی جی بالکل شہری لوگ ہیں تو اردو ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا, اور اگر تھوڑے گاؤں سے آتے ہیں تو ان کا پنجابی بیک گراؤنڈ ہوگا. تو میرا یہ تجربہ رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس جس سے زیادہ لرن کرتے ہیں, جو ان کے پاس گائیڈ ہوتی ہے یا بک ہوتی ہے اس کے اندر پورشن گرامر کا دیا ہوتا ہے. صحیح بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اور میں دیکھتا ہوں لرنر بک جو ہے, لرنر انگلش گرامر کمپوزیشن, وہ یہ ہمارے انٹرمیڈیٹ پڑھی اور جو ہمارے یہ خاص طور پہ اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں میں بتا دوں بھائی, لرنر گرامر اینڈ کمپوزیشن جو بک ہے اس میں تقریباً گرامر انہوں نے ٹچ کیا ہے, تقریباً ساری چیزیں. اگر وہ اسٹوڈنٹ شروع سے اس کو پڑھے جی جی تو وہ اچھی خاصی انگلش اس کو آ جائے گی, اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پارٹ آف اسپیچ کیا ہیں, وہ کیسے کام کرتے ہیں, ان کا یوز کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم استعمال کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ وہ پڑھے ٹو دا پوائنٹ. یہ بی اے والی بہت اچھی ہے, اس میں بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس میں ساتھ میں اردو میں بھی تھوڑا بہت لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کو انگلش والی لائن سمجھ نہیں تو آگے اس پارٹ میں کیا لکھا ہوا تو وہ سمجھ آ رہی ہے اس کو. اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ٹیچر کو پھر وہ ایڈوانس اسٹڈی ہوتی ہے, ان کو تو جو بھی وہ پڑھ لے کو آ جائے گا. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ٹو دا پوائنٹ ہے, لرنر ہے. اس کے بعد فنکشنل انگلش ہے بی کام کی, وہ بہت اچھی ہے, اس کو پڑھیں. پھر ہائی اسکول انگلش گرامر اس کے بعد پڑھیں. یہ 2-3 پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں, پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن. ہاں اس سے آگے آپ نے جانا پھر آکسفورڈ کی جو انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے وہ پڑھے. ایک بی اے لیول پر نا, اے ڈی اے اور اے ڈی پی لیول کے اوپر یونیورسٹی آف پنجاب نے بھی ریکمینڈ کی ہوئی ہے کہ پریکٹیکل انگلش گرامر شاید سنا, وہ لے لے, وہ اویلیبل بھی ہے پاکستان کے اندر, وہ بہت اچھی ہے. آپ اس سے ایڈوانس کرنا ہے پھر مائیکل